دین اسلام میں اذان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اذان شعائر دین میں سے ہے۔ اذان کا احترام، اذان سے ہر محبت کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی فضیلت حضرت معاویہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے زیادہ بلند ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان حشر میں جب تمام لوگ گرمی سے پسینے میں شراب ہو رہے ہوں گے، مؤذن کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، تب ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز تابع اور مؤذن ماتوبہ ہوا اور ماتوبہ چنانچہ سردار ہوتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کی گردن بلند ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ جہاں اذان دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہیں اذان کا احترام نہ کرنے کی سخت ترین وعید اور سخت سزائیں بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ سزائیں تو اس دنیا میں ہی اذان کا احترام نہ کرنے پر اس کا اجر و ثواب اور اس کو نہ سننے پر اس کا عذاب ہے۔ حضرت سیدنا علی اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ ایک شخص اس کے پاس آ کر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنے لگا تو سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ اور اس طرح اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر اذان سنے، اس گھر پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے؟ اسی طرح مؤذن پر گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ اذان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور سننے کے فضل و برکات کیا ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ حاوی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باری ارشاد فرمایا، تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے، جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے۔ بس اللہ عز و جل ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پابندی سے اذان دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، پس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ابو ثانی، یہ اجر و ثواب تو اس شخص کے لیے جو اذان دیتا ہے اور اس شخص کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، جو جیسے ہی اذان کی آواز آئے اپنے سب کام کاج کو صرف اذان کے احترام میں چھوڑ دیتا ہے اور اذان سن کر اذان کے الفاظ دہراتا ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی لفظ دہرایا کرے، پھر جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص انہی لفظ کو دہرائے، پھر جب مؤذن اشہد ان محمدر رسول اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی لفظ دہرائے، پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے اور اس کا جواب دے، پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے اس کا جواب دے، پھر جب
مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی لفظ دہرا کر اس کا جواب دے۔ پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص انہی الفاظ سے اس کی تائید کرے۔ پس جس نے اذان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صادق دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جہاں اذان سن کر اس کا جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہیں اذان کا احترام نہ کرنے کی سخت ترین سزائیں وعیدیں بھی ہیں۔ جو شخص اذان کی آواز سن کر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اذان کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے کام کاج انہیں نہیں چھوڑتا، اس شخص کے کاروبار میں برکت اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس ایک تاجر آ کر اپنی اس بے برکتی کا ذکر کرنے لگا تو آپ نے فرمایا، تم اذان کے وقت اپنے کام کاج کو ختم کر کے احترام اذان میں بندہ کر دیتا ہو یا خاموش ہو جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اذان کا احترام کرو، پھر دیکھنا کاروبار میں کیسی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح جو بہنیں اذان کی آواز سن کر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھتیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پھر جس پر اللہ کی لعنت برسے، بھلا اس گھر میں رحمت آ سکتی ہے کیسے؟ وہ گھر خوشحال ہو سکتا ہے کیسے؟ اس گھر میں سکون آ سکتا ہے جو اذان کا احترام نہ کرتا ہو؟ یہاں اذان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ واقعہ بھی پڑھ لیجیے۔ سندھ کے ایک گاؤں سے تبلیغی جماعت کا گزر ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ ہیں دین ہیں، انہیں کلمہ تک نہیں آتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں، خدا رسول کا نام نہیں سنا۔ ان اللہ کے بندوں نے انہیں دین کی دعوت دینے کا سوچا اور وہاں پہنچ گئے۔ گاؤں والوں نے اس شرط پر بات سننے کی حامی بھری کہ ہمارے ہاں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اسے سپرد خاک کریں۔ جماعت والوں نے کفن دفن کا ضروری انتظام کیا، جنازہ پڑھا، ایک جگہ کو قبرستان کا نام دے کر خاتون کی تدفین کر دی گئی۔ دوران تدفین جماعت کے ایک ساتھی کی ضرور کاغذات قبر میں گر گئے۔ کاغذات اہم تھے، اس لیے قبر کشائی کا فیصلہ ہوا۔ صورتحال میں میت کے گھر والوں سے اجازت سے قبر کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ قبر روشن اور نور سے پر ہے، ہر طرف پھول بکھرے پڑے ہیں، میت کا پورا جسم گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا ہے، ایک سرخ گلاب میت کے ہونٹوں پر رکھا ہے جس سے قطرہ قطرہ پانی میت کے حلق میں جا رہا ہے۔ قبر کھولتے ہی ہر طرف خوشبو پھیلنے لگی، لہٰذا جلدی قبر کو بند کر دیا گیا، کیونکہ ایسے معاملات اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ میت کے گھر والوں کو اس عظیم نعمت کی خوشخبری سنائی گئی اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی پوچھی گئی۔ خاتون کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی اسے کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک چیز جو وہ اکثر کیا کرتی تھی اور جسے ہم نے اسے ساری زندگی ایک عمل کو کرتے دیکھا
جماعت والوں نے اس عمل کے بتانے کا اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی اذان کی آواز میں بیت الخلاء نہیں جاتی تھی۔ شدید حاجت بھی ہوتی تو ادب کی خاطر انتظار کر لیتی تھی۔ اس حالت میں اذان کی آواز کانوں میں نہ آ جائے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کی حالت یہ ہے کہ گھروں میں بڑوں سے چھوٹوں تک کوئی اکا دکا ہو جو اذان کے لفظوں کا ادب کرتا ہو۔ اسے معلوم ہو کہ اذان میں مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔